بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم پہلے پڑھیں گے مصدر کی لفظی اور معنوی پہچان۔ مصدر کی لفظی پہچان۔ مصدر کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ مصدر کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تسی مصدر پڑھیا نہیں، الضرب مارنا، الغلب غلبہ کرنا، الکذب جھوٹ بولنا، القصب کمانا، القصد ارادہ کرنا، المغفرۃ بخشنا، پڑھی ہے نا مصادر؟ تو ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الف لام آ رہا ہے، شروع میں تو یہ مصدر کی لفظی پہچان ہے کہ مصدر کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تسی صرف صغیر پڑھی، ضرب یضرب ضربن پڑھی کہ نہیں؟ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، ضربا آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ مصدر آخر میں تنوین آ گئی کہ نہیں؟ مصدر کی لفظی پہچان، مصدر کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا الف لام بھی آ جائے اور تنوین بھی آ جائے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ شروع میں الف لام بھی نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگا۔ کب ایسا ہوگا؟ جب مصدر کی اضافت ہوگی، جب مصدر کی جیسے آتا ہے اعجبنی ضرب اللص الجلاد، اعجبنی ضرب اللص الجلاد، جلاد کے چور کو مارنے نے مجھ کو تعجب میں ڈال دیا۔ جلاد نے چور نو انج پھانٹا لایا، میں نے بڑا تعجب ہویا۔ بارہ جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعجبنی ضرب اللص، یہ جو ضرب ہے یہ مصدر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ آگے اضافت ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب کسی اسم کی اضافت ہوتی ہے تو اس سے تنوین گر جاتی ہے، اس سے تنوین کوئی علامات اسم میں سے آپ نے یہ علامت بھی تو پڑھی نا، شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی یا وہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہوگا، یا کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے پھر اس پر تنوین نہیں آتی، اس پر تنوین نہیں آتی۔ تو مصدر کی لفظی اور معنوی پہچان، مصدر کی لفظی پہچان کیا ہے؟ مصدر کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ مصدر کی معنوی پہچان، مصدر کا اردو میں ترجمہ کریں تو آخر میں نون الف نہ آئے گا، نون الف جیسے آپ نے وہ مصدر مجھے سنائی ہے نا، الضرب مارنا، الغلب غلبہ کرنا، الکذب جھوٹ بولنا، القصب کمانا، القصد ارادہ کرنا، المغفرۃ بخشنا، آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ ہے مصدر کی معنوی پہچان۔ تو یہ یاد ہوگی آپ کو مصدر کی لفظی اور معنوی پہچان۔ یہ کیا پہچان ہے مصدر کی لفظی اور معنوی؟ ایک جنا بولے اونچی آواز میں۔ مصدر کی لفظی پہچان، مصدر کے شروع میں الف لام یا آخر میں الف لام ہوگا یا مصدر کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ جی۔ مصدر کی معنوی پہچان، مصدر کا اردو میں ترجمہ کرے تو آخر میں نون الف نا کا لفظ آئے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ مصدر سے چلیں بھی آگے، مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں۔ مصدر سے 6 فعل اور 6 فعل اور 6 اسم۔ 6 فعل کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جحد، امر اور نہی، یہ 6 فعل ہیں۔ اور 6 اسماء کون سے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلی، اسم تفضیل، صفت مشبہ۔ حسان بھائی آپ موبائل کی طرف توجہ نہ کریں، آپ میری طرف توجہ کریں۔ مصدر سے کل کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 جو 6 فعل ہیں وہ کون کون سے ہیں بولیے؟ اب ہم ان کی تعریفات پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ ماضی۔ ماضی کی وجہ سے کل 6 قسمیں ہیں، وہ آگے آ رہی، میں آپ کو وہ بھی پڑھاؤں گا۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ۔ اب ہم تعریف کرتے ہیں جی ماضی مطلق کی۔ کس کی؟ سب کی تعریفیں پڑھیں گے نا۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو
کہ اس کام کو ہوئے، اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا جیسے بھائی ضربا، اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے ماضی مطلق کے اندر یہ نہیں پتا ہوتا بھی اس کام کو ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ. تو ماضی مطلق کی ایک آدمی آپ میں سے بلند آواز سے تعریف کرے. جی بھائی محمد زمان. ماضی مطلق کی تعریف، اچھی بول. ماضی مطلق کی تعریف، ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ. ماضی کے بعد کیا تھا؟ مضارع. کیا تھا؟ مضارع کی تعریف. فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے. فعل مضارع وہ فعل ہے، بول محمود اچھی آواز میں، جو موجودہ، فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر ہونے پر دلالت کرے. جیسے بھائی یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے، یہ موجودہ زمانہ ہے، یا مارے گا یہ آئندہ زمانہ ہے. وہ ایک مرد مارتا ہے، یہ موجودہ زمانہ ہے، یہ حال ہے. مارے گا یہ استقبال ہے، آئندہ زمانہ ہے. ماضی کی تعریف بھی ہوگی، مضارع کی تعریف بھی ہوگی. آگے کیا آ گیا جی؟ نفی تاکید کی تعریف. نفی تاکید وہ فعل ہے، نفی تاکید جو زمانہ مستقبل میں، جو زمانہ کسی کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. جو کسی کام کے نہ ہونے پر مضارع میں ویسے دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. لیکن جب مضارع پر حروف ناصبہ میں سے لن ناصبہ داخل ہو جائے تو اب اس کے اندر حال والا زمانہ نہیں رہے گا، حال نہیں رہے گا، بلکہ آنے والا زمانہ پایا جائے گا. آنے والا زمانہ کب؟ جب کیا آ جائے؟ حروف ناصبہ میں سے لن ناصبہ مضارع پر. تو اس وقت مضارع کو کہتے ہیں نفی تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تو نفی تاکید وہ فعل ہے، نفی تاکید وہ فعل ہے جو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ. اب دیکھیے ایک ہے جی لا یضرب. کیا ہے؟ یضرب. لا کہنا کی معنی وہ ایک مرد نہیں مارے گا، وہ ایک مرد نہیں مارے گا. اچھا جی ایک ہے جی لن یضرب. اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا. بھائی نفی ادھر بھی ہے، نفی ادھر بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نفی کے اندر تاکید کہاں ہے. لا یضرب وہ نہیں مارے گا، لن یضرب وہ ہرگز نہیں مارے گا. وہ تو بتاؤ تاکید لا یضرب میں ہے کہ لن یضرب میں ہے؟ تو نفی کی جو تاکید ہے لا یضرب میں نہیں ہے، لن یضرب میں پائی جا رہی ہے. مسئلہ سمجھایا جی؟ نفی تاکید کی تعریف. نفی تاکید وہ فعل ہے جو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ، جیسے لن یضرب وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا. نفی جہاد کی تعریف آ گیا جی. نفی جہاد وہ ہے جو لم کے داخل ہونے کی وجہ سے، جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے نہ ہونے پر. نیاز یاد ہوگی تعریف؟ جی سنائیے. نفی جہاد وہ فعل ہے جو لم کے داخل ہونے کی وجہ سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے. جیسے لم یضرب، جیسے اس ایک مرد نے نہیں مارا، اس ایک مرد نے. آگے کیا کہ جی فعل امر آ گیا. امر کی تعریف دی. امر کا لغوی معنی کیا ہے؟ طاہر بھائی تعریف میں نے آپ کو وہ انشاء کی قسموں میں یاد کرائی ہے، وہاں سمجھایا بھی تھا. جی امر کی تعریف کرو. امر وہ فعل ہے، امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل مخاطب سے کسی کام کو کرنے کا مطالبہ کیا جائے. جیسے اضرب تو ایک مرد مار. اور یہ میں نے آپ کو وہاں سمجھا دیا تھا. نحل کی تعریف یاد ہے آپ کو؟ کریں جی.
نائی وہ فعل ہے جس کے نائی کا لغوی معنی ہے روکنا، نائی کا لغوی معنی ہے روکنا، معنی نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے، نائی کا لغوی معنی ہے روکنا، ہاں۔ نائی وہ جملہ ہے، نائی وہ فعل ہے، نائی وہ ٹھیک فعل ہے، ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ جس کے کیا ذریعے جائے۔ فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ تو مصدر سے 12 چیزیں نکلتی، 12 ہی ہے نا، 6 فعل اور 6 جو 6 افعال تھے ان کی تعریفات آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں 6 اسماء کی طرف۔ ان 6 اسماء میں سے پہلا اسم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ کیا ہے؟ اسم فاعل کی تعریف۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے۔ اسم فاعل پتہ چلا یہ مشتق ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ یاد ہوگی علی رضوان تعریف کریں اسم فاعل کی تعریف، شاباش۔ اس میں فاعل کی تعریف، اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ پھر اونچی بول یار۔ اس میں فاعل کی تعریف، اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ دیکھیں بھائی، ضاربن کیا ہے؟ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے۔ ضاربن کو بناتے ہیں یضربو سے۔ کس سے بناتے ہیں؟ تو یضربو بن گیا مشتق من ہو، اور ضاربن کیا بن گیا؟ مشتق۔ تو اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، یا نیڑے تھوڑا کر لیں نظر آ جائے، جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ اب معنی مصدری کی ہے جی، اب اس کا مصدر کیا ہے؟ الضرب۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ الضرب کا کیا معنی ہے؟ مارنا۔ الضرب کا کیا معنی ہے؟ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری۔ فاعل وہ اسم ہے، اسم فاعل وہ اسم ہے، وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری۔ ضربو اس کا معنی ہے مارنا، یہ ہے مصدر، اور ضاربن کے اندر یہ والا مصدری معنی جو ہے پایا جا رہا ہے۔ ضاربن کے اندر معنی مصدری، ضاربن کا کیا معنی ہے؟ مارنے والا، اور الضرب کا کیا معنی ہے؟ مارنا۔ تو جو مصدر والا معنی ہے وہ ضاربن میں پایا جا رہا ہے۔ اسم فاعل کی تعریف ہو گئی جی۔ آگے چلو جی اسم مفعول کی۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے۔ اسم مفعول مٹا دے یار۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، جو جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ یاد ہو گیا ثقلین؟ اونچی وانا بول۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ اونچی بول یار، جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ پھر اونچی بول دے۔ اسم مفعول کی تعریف، اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ مضروبن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے۔ مضروبن کو کیس سے بناتے ہیں؟ اندھیرے ہو نظر نہیں آتا، یضربو تھانوا لکھا نظر نہیں آ رہا۔ یضربو کیا ہے؟ اسم مفعول کو کیس سے بنایا ہے؟ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے، یہ مشتق ہے اور یہ مشتق من ہو ہے، یہ مشتق من ہو ہے۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری۔ مضروب کا معنی ہے مارا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ مارا ہوا۔ تو بتائیے اس کا مصدر کیا ہے؟ الضرب۔ اس کا کیا معنی ہے؟ الضرب کا کیا معنی ہے؟ مارنا، اور مضروب کا مصدر کیا ہے؟ الضرب ہے نا۔ الضرب کا کیا معنی ہے؟ مارنا۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ آگے کریں نا ہاتھ، یہ دیکھیے جی میں اس کو مار رہا ہوں کہ نہیں؟ محمود الحسن کو مار رہا ہوں نا۔ اب معنی مصدری جو ہے مجھ سے صادر ہو رہا ہے اور محمود الحسن پر واقع ہو رہا ہے، میں فاعل ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا۔ مسئلہ ان سمجھ لگ گیا؟ معنی مصدری جو ہے وہ مجھ سے صادر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے نا، اور جس پہ واقع ہو رہا ہے وہ ہو گیا مفعول۔
اسم مفعول وہ اسم ہے، وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری، ضرب کا معنی ہے مارنا، مضروب کا معنی ہے مارا ہوا، اب میں اسے مار رہا ہوں تو معنی مصدری مجھ سے صادر ہو رہا ہے اور محمود الحسن پر واقع ہو رہا ہے۔ یہ ہے جی اسم مفعول کی تعریف۔ اسم فاعل ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، آگے کیا آ گیا جی؟ اسم ظرف کی تعریف۔ کسی کو یاد ہے جی؟ جی اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے، اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا جیسے مضربن، جیسے مضربن، جیسے ہاں یہ بھی کیا ہے، اس کو بھی یا ضریب سے بناتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مشتق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت، مارنے کی جگہ یا ظرف کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف ظرف کی تعریف سب کو یاد ہو گئی ہے؟ ایک بندہ کرے جی اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے، اس میں ظرف وہ اسم مشتق ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، جیسے مضرب، ہاں مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت۔ جی ظرف کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف زمان کی تعریف جو فعل کے زمانہ پر دلالت کرے، جو فعل کے، اور ظرف مکان کی تعریف جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے، جو فعل کے واقع ہونے کی اب بھائی اللہ نہ کرے کوئی قتل وغیرہ ہو جائے تو جو پولیس ہے وہ پھر پہنچتی ہے اس موقع پر، پہنچتی ہے، پوچھتے ہیں بھی کس جگہ پر قتل ہوا ہے، پھر وہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں بھی یہ والی جگہ ہے، یہاں پر یہ کام واقع ہوا ہے، یہاں پر یہ کام واقع ہوا ہے، اور وقت کیا تھا؟ ابھی وقت جناب 12:58 ہو چکے تھے، اس وقت پہ جناب یہاں پر یہ وقوع پیش آیا تھا۔ بہرحال ظرف کی تعریف، اس میں ظرف اس میں مشتق ہے جو ایسی جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر ظرف ہو گیا۔ اس کے بعد کیا تھا اس میں؟ اب بولو یار، اس میں اعلیٰ کی تعریف، کس کی تعریف؟ اس میں اعلیٰ وہ اس میں مشتق ہے، اس میں اعلیٰ جس کے ذریعے فعل واقع ہو، جس کے ذریعے اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جس کے ذریعے فعل واقع ہو، جیسے بھائی مضربن مارنے کا آلہ، مارنے کا محمود الحسن، یہ دیکھو جی اس کو میں مار رہا ہوں، اب یہ گھر جائے اور گھر جا کر بتائے جی یہ میرے ہاتھ پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، مجھے استاد نے مارا ہے، تو پوچھیں گے کس چیز کے ساتھ مارا ہے، تو وہ یہ کہے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بال پوائنٹ، نہیں ان کچھ اور آندے ہیں یار، واہ بھائی جی پوائنٹر، چلو جی پوائنٹر کے ساتھ مارا ہے، تو اس کے ذریعے فعل واقع ہوا، کون سا؟ مارنے والا نا، اس کے ذریعے مارنے والا فعل، اس میں اعلیٰ وہ اس میں مشتق ہے جس کے ذریعے فعل واقع ہو، جس کے ذریعے ہم لوگ اللہ نہ کرے لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی چھری کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں، کوئی گولی وغیرہ مار دیتے ہیں کہ نہیں، تو کوئی مطلب وہ فعل تو ہوا ہے نا، لیکن کس ذریعے سے ہوا؟ کبھی وہ گولی کے ذریعے ہو جاتا ہے، کبھی چاقو وغیرہ کے ذریعے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا جی؟ اس میں تفضیل آ گیا نا، اس میں تفضیل کی تعریف، اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے، اس میں تفضیل وہ جو ایسی ذات پر دلالت کرے، جو جس سے معنی مصدری زیادتی کے ساتھ، جس سے معنی مصدری جیسے اضربوا، جیسے زیادہ مارنے والا ایک مرد، زیادہ مارنے والا ایک مرد۔ اب دیکھیے معنی مصدری جو ہے اور لوگ بھی مارتے ہوں گے، جیسے مدرسے کے اندر بھی استاد بھی کبھی کبھی طالب علم کو پر سختی وغیرہ کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑی کر لیتا ہے، کوئی زیادہ کر لیتا ہے۔ اب جو معنی مصدری ہے مارنے والا وہ کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا ہوتا ہے، تو اس میں تفضیل وہ اسم ہے، وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری زیادتی کے ساتھ صادر ہو رہا ہو، جیسے وہ ایک مرد، زیادہ مارنے والا ایک مرد، زیادہ مارنے والا۔ آگے کیا آگے جی؟ صفت مشبہ کی تعریف، صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے، صفت مشبہ جو ایسی ذات پر دلالت
دلالت کرے جو ایسی ذات پر جس میں معنی مصدری بطور ثبوت پایا جائے، جس میں معنی مصدری بطور ثبوت پایا جائے۔ یہ کل کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 12 قسمیں ہو گئی ہیں نا۔ مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 ماضی، مضارع، نفی، تاکید، نفیات، امر، نہی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ۔ صرفی حضرات ان 12 قسموں کو اقسام کہتے ہیں۔ صرفی حضرات ان 12 قسموں کو